میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو عنوان آپ سبھی کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے موسم گرما اور اسلامی تعلیمات۔ میرے محترم بھائیوں، موسم گرما کے حوالے سے قرآن و سنت نے میرے اور آپ کے لیے بے شمار باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انہی باتوں میں چند باتیں آپ سبھی کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات موسم گرما کے حوالے سے یاد رکھیں، جب بھی یہ موسم شروع ہو یا اس موسم کے اندر تپش میں اضافہ ہو جائے، شدت کی گرمی ہو، تو ایسی صورت میں ہر مسلمان کو، ہر مومن کو جہنم کا خوف اپنے دل میں مزید پیدا کرنا چاہیے۔ جہنم کا خوف ہوگا، جہنم کا ڈر ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ اس کے لیے تیاری کریں گے، جہنم سے بچنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ ماں فرمائے کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جہنم کو بھول رہے ہیں یا جہنم کے اندر دی جانے والی مختلف سزاؤں کو دن بدن روز بروز بھولتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جہنم کے اندر کی جو ہولنا کیا، جہنم کے اندر جو مختلف سزائیں ہیں، وہ سزائیں بیان نہیں کی جا سکتی، انتہائی بھیانک سزائیں ہیں۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بھائی دنیا کی آگ یا دنیا کی چنگاری، دنیا کا شعلہ، مزید آگ کو تو سائیڈ میں رہنے دیجئے، یہ دنیا کی جو ہے تھوڑی سی گرمی مجھ سے اور آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، میں اور آپ جہنم کی آگ کو، جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نقطہ اور سب سے بڑی بات جو آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب موسم گرما شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں بندے مومن کو جہنم کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جہنم سے ڈرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہنم سے ڈرو گے، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ جہنم سے ڈرو گے، اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرنے کی کوشش کرو گے۔ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو گے، جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ جہنم سے دور بھاگو گے، اللہ رب العالمین کے قریب آؤ گے۔ لہٰذا جہنم کا خوف ہوگا، جہنم کے اندر کے عذاب کا خوف ہوگا۔ ایسی صورت میں یقین مانے ہم اور آپ جہنم سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈیں گے، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم کے لوگوں، یہ جو دنیاوی زندگی میں جو دنیا کی گرمی ہے، یہ گرمی حقیقت میں جہنم کے بھاپ کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہ حدیث بھی بتاتی ہے یہ گرمی بڑھتی ہے تو اس گرمی کا تعلق براہ راست جہنم کے بھاپ سے ہے، جہنم کی سانس سے ہے۔ لہٰذا جب تک ہم جہنم کو یاد رکھیں گے تو ایسی صورت میں جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو بندہ جنت کا سوال کرے رب العالمین سے، 3 مرتبہ جنت مانگے تو جنت کہتی ہے، اللہ رب العالمین اللہم ادخلہ الجنہ، جنت خود اللہ رب العالمین سے سفارش کرتی ہے کہ رب العالمین اس بندے کو جو جنت میں داخل ہونے کی تمنا کر رہا ہے، اس بندے کو تو جنت میں داخل کر دے۔ اسی کے مقابلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ومن استجار بالنار، جو شخص یا جو بندہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے دوری بنانے کی کوشش کرتا ہے، جہنم کے سزاؤں سے ڈر کر کے اپنے آپ کو جو اپنے اندر اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو جہنم اس وقت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے، رب العالمین تیرا یہ بندہ ہے، مجھ سے یعنی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو اسے جو ہے جہنم سے دور کر دے، جہنم سے پناہ دے دے، جہنم سے دور کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بہرحال یہ صحیح حدیث ہے اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا، خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں جہنم سے بچنے کا راستہ بھی ڈھونڈنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے مناجات کرنا ہے۔ رب العالمین ہمیں جہنم میں کبھی بھی داخل نہیں کرنا۔ رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے، رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لینا، رب العالمین ہم سبھی کو عذاب حشر سے بچا لینا، رب العالمین ہم سبھی کو عذاب جہنم سے، نار جہنم سے بچا لینا۔ اس بات کی دعا ایک مومن کو ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ نفلی نمازیں ہوں، چاہے تہجد کی نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز جس کے اندر تشہد ہے، آخری تشہد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی اور تعلیم دی ہے۔ انہی 4 چیزوں میں ایک اہم ترین چیز جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری تشہد میں اس بات کی دعا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، کہ رب العالمین عذاب جہنم سے
تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس بات کی دعا جب نبی کرتے تھے تو میرے اور آپ کے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنے کی خاطر ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، ہمیں جہنم کا خوف پیدا کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب دنیا کی گرمی، دنیا کی لو اور دنیا کی یہ تپش، دنیا کی یہ حرارت میں اور آپ برداشت کرنے سے قاصر ہیں، تو جو قبر کے اندر جو مختلف عذاب کی شکلیں ہوں گی، انہی شکلوں میں جو لو والی شکل ہوگی، اس کو کیسے میں اور آپ برداشت کر پائیں گے؟ لہٰذا دنیا کی لو کو یاد کر کے ہمیں حقیقت میں قبر کی لو کو یاد کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مزید آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میدان محشر میں کچھ لوگ جو ایسے ہوں گے جن کے پسینے ٹخنے تک ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پسینے گھٹنے تک ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پسینے جو ہے کمر تک پہنچ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے منہ میں پسینہ جا رہا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ نے اپنے دہنے مبارک کی جانب یعنی منہ مبارک کی جانب آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ پسینہ منہ کے اندر داخل ہو رہا ہوگا۔ بہرحال 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، میدان محشر ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے لوگ پسینے میں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نا تاکہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں۔ کیوں آپ نے بیان کیا؟ اسی لیے نا تاکہ ہم گناہوں سے معافی مانگے۔ کیوں آپ نے بیان کیا؟ اسی لیے نا تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، تب جا کر کے وہاں کی گرمی سے بھی بچیں گے۔ مزید آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا تذکرہ کیا، آپ نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ میرے صحابیوں، یہ جو دنیا کی زندگی میں تم لوگ آگ جلاتے ہو، یہ جو بنو آدم ابن آدم یعنی انسان یہ جو آگ جلاتا ہے، یہ جو آگ ہے یعنی دنیا کی آگ، وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ سیدھا خلاصے کے طور پر یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ 69 درجہ گرم جہنم کی آگ ہے، اور گویا کہ ایک حصہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک حصہ درجہ حرارت اپنے اندر رکھتی ہے دنیا کی آگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جہنم کی وہ گرمی جو 69 درجہ زیادہ گرم، زیادہ حرارت والی ہوگی، اسے کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اسی لیے کبھی بھی عذاب قبر کے حوالے سے، عذاب جہنم کے حوالے سے انسان کو مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ہلکے میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ یہ کوئی مطلب ہے کہ مذاق والی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مطلب دل اس قدر لوگوں کے مردہ ہو چکے ہیں کہ جو قبرستان پہنچتے ہیں وہاں جا کر کے ہنسی مذاق، وہاں جا کر کے دنیا کی باتیں۔ جس قبرستان کی زیارت کا مقصد پیارے نبی نے یہ بیان کیا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، بطور خاص مردوں کو مخاطب کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابیوں، میں نے تم لوگوں کو شروع اسلام میں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب جا کر کے جب تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا، تم پکے توحید والے بن گئے ہو، اب جا کر کے قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ مقصد کیا؟ وہاں جا کر کے چراغاں نہیں کرنا، مقصد قبرستان کی زیارت کا وہاں جا کر کے روشنی نہیں کرنا، مقصد وہاں جا کر کے جو سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرنا، وہاں قرآن نہیں پڑھنا۔ مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قبرستان کی زیارت کا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، تمہیں جو آخرت یاد دلائے گی اگر قبرستان کی زیارت کرو گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب جہنم کی آگ اس قدر گرم، اس قدر تپش والی ہوگی تو ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر پا رہے، وہاں کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے بعض اسلاف سے مجھے اور آپ کو جو پیغام ملتا ہے، بعض اسلاف جو بعض دفعہ چھوٹا سا چراغ جلاتے تھے اور اس کے اوپر یعنی آگ کے اوپر اپنی انگلی رکھتے تھے صرف احساس پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اپنی انگلی کو کھینچتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے رب کعبہ کی قسم، جب یہ دنیا کی یہ چھوٹی سی آگ کی یہ چنگاری، وہ بھی چراغ جلا کر کے چھوٹی سی آگ، جب اس آگ کی تپش کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں تو پھر وہاں کی آگ کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ لہٰذا خلاصے میں کہنا یہ چاہوں گا، جو گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، ویسے ویسے ہمارا ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے، ویسے ویسے جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے گرمی بڑھتی ہے ویسے جہنم سے بچنے کا طریقہ بھی مجھے اور آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنا۔ بہت سارے لوگ ہلکے میں لے کر کے ہم اپنے قبر کا حساب دیں گے۔ جناب عالی، یہ بات تو ایک ناحیے سے ٹھیک ہے، آپ اپنے قبر کا جواب دیں گے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں مذاق کے طور پر یہ جملہ بھی استعمال کیا جاتا، یقیناً غلط ہے اگر کوئی استعمال کرتا مذاق کے طور پر کہ عذاب قبر، مطلب یہ کہ کوئی بے نمازی ہے اسے کہو نمازی بن جاؤ، میں اپنی قبر کا جواب دے دوں گا۔
جو میں جو ہے جہنم کو میں دیکھ لوں گا جناب علی، میرے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ دنیا کی آگ میں جل جاؤ گے، بات ختم ہو جائے گی، آپ راکھ بن جاؤ گے، لیکن جہنم میں جلو گے نہیں، زندگی ختم نہیں ہوگی، وہاں کبھی انسان مرے گا نہیں، نہ جنت میں مرے گا نہ جہنم میں مرے گا۔ جو جہنم میں عذاب چکے گا وہ چکتا رہ جائے گا، اللہ کہ کوئی گنہگار مومن بندہ ہو اللہ رب العالمین جب چاہے تب نکال دے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں، دنیا میں جل جائیں گے معاملہ ختم ہو جاتا، وہاں جلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جیسے یہ چمڑی جو جسم کے اوپر یہ جو جلد ہے چمڑی ہے، جیسے یہ چمڑی گل جائے گی پگھل جائے گی، ویسے دوسری چمڑی اللہ رب العالمین پیدا کر دے گا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھو۔ اسی طریقے سے جیسے جہنم کی آگ کے اندر تپش کم ہوگی، جہنم کی آگ بجھنے کے قریب ہوگی، اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر کہا کلما خبت زدناہم سعیرا، جیسے جیسے یہ جہنم کی آگ بجھے گی فوراً ہم جہنم کو مزید بھڑکا دیں گے، وہاں نہ آگ بجھے گی، وہاں نہ آپ کو موت آئے گی، وہاں صرف چاروں جانب سے سزا ہی سزا، بستر بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، چھتری بھی آگ کی ہوگی، سائبان بھی آگ کا ہوگا، لباس بھی جس طریقے سے ٹیلر برابر کٹنگ کر کے آپ کے جسم کے اعتبار سے ٹیلر جو ہے سلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے جو سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ آپ کے جسم کے حساب سے آگ کا لباس بھی تیار کیا جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ جہنم انتہائی خطرناک جگہ ہے، جہنم سن کر کے انسان کے اندر کب کبھی طاری ہو جانی چاہیے، جہنم سن کر کے انسان کا دل دہل جانا چاہیے، انسان کے اندر زلزلہ پیدا ہو جانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں بارہا خاص کر کے گرمی کے موسم میں ہر بار یہ بیان کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، کس بات کی؟ ربی اکل بعضی بعضا، کہ رب العالمین جہنم کہہ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے شکایت کہہ رہی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا، ختم کیے جا رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیجئے، جب جہنم اپنے آپ پر برداشت نہیں کر پا رہی ہے، جب جہنم کی آگ خود اپنے اوپر صبر نہیں کر پا رہی ہے، میں اور آپ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ جہنم شکایت کر رہی ہے رب العالمین میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے جہنم کو 2 سانس کی اجازت دی، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، 2 سانس کی اجازت ملی، ایک سانس گرمی کے موسم میں، ایک سانس جو ٹھنڈی کے موسم میں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو، یہ جو سخت کڑاکے کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو، یہ اسی جہنم کے اثر، اسی جہنم کے ہوا کا اثر ہے، اسی جہنم کے بھاپ کا نتیجہ ہے جو میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں۔ لہٰذا خلاصے میں یہ کہنا چاہوں گا، جب جہنم خود رب سے شکایت کرے کہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھے 2 سانس کی اجازت چاہیے، تو میرے اور آپ کے بس میں کیسے ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر لے جائے؟ میں سمجھتا ہوں یہی بہت بڑی بات ہے کہ جہنم برداشت نہیں کر پا رہی، میں اور آپ کیسے برداشت کر لے جائیں گے؟ لہٰذا بچنے کی کوشش کیجئے، اس سے جو ہے جہنم سے دوری اختیار کرنے کا راستہ اور حربہ اور طریقہ اپنانے کی کوشش کیجئے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو وہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں انسان کو گرمی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، ایک تکلیف تو گرمی کی وجہ سے، دوسری تکلیف عبادت کرنے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس حوالے سے 2 باتیں یاد رکھیں، قرآن و سنت نے مجھے اور آپ کو جو باتیں بیان فرمائی ہے، 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے اگر آپ کو گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو یاد رکھیں، ایمان رکھیں، میں کہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچے، یہ گرمی ظاہر ہے کہ ایک مومن کے لیے تکلیف کی بات ہے، تو کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، چاہے وہ تھکاوٹ ہو، چاہے وہ کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، پیارے نبی نے آخری جملے میں کہا حتی الشوکۃ یشاکھا، وہ کانٹا جو آپ کے قدم کے نیچے چبھ جائے اور جس کے چبھنے کی وجہ سے جو درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العالمین مومن بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ایک درجے کو بلند کرے گا۔ تو لہٰذا ہم یہاں صبر کریں گے، گرمی کی شدت کو جھیلیں گے، اللہ رب العالمین کے خلاف اپنی زبان کو بند رکھیں گے، اللہ رب العالمین کے ہمیشہ شکر ادا کریں گے، تو یقین مانے گناہ اللہ رب العالمین خود بخود مٹائے گا۔ یہ پسینے جیسے بہیں گے اور آپ کے جسم سے نکلے گا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو پسینے کے نکلنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہوں کو بھی جھاڑ دے گا اور صاف کر دے گا اور معاف کر دے گا۔ مزید دوسری بات، اگر آپ کو اس گرمی کی شدت میں عبادت میں جو ہے مطلب تکلیف ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں جم کر کے عبادت کیجئے، تکلیف ہو اور اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان لک من الاجر علی قدر نصبک، کہ عائشہ تم جس قدر جو عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گی،
تمہارے تھکنے کے حساب سے اللہ رب العالمین اجر دے گا. جیسے عبادت کرنے میں تکلیف اٹھاؤ گی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے اجر سے نوازے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں اگر عبادت سے دلچسپی، عبادت سے ہم دور ہو رہے ہیں صرف گرمی کی وجہ سے، تو اللہ کے بندو عبادت سے دوری اختیار کرنا یہ مومن بندے کا طریقہ نہیں. اللہ کے بندو جب تک سانس ہے تب تک میرے اور آپ کے پاس چانس ہے. سانس جب تک اللہ نے دی ہے اپنی گنی چنی سانسوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو جہنم کی آگ کو اور اپنے حصے کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرو. عبادت کرو گے پسینے نکلیں گے، جہنم کی آگ اللہ رب العالمین بجھائے گا. آپ نیکیاں کرو، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. آپ چل کر کے آؤ گے، ایک ایک قدم کے اوپر نیکی اللہ رب العالمین لکھے گا. ایک ایک قدم کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے درجے کو بلند کرے گا. کہیں تکلیف ہو جائے اس تکلیف کے مطابق اللہ رب العالمین آپ کے اجر میں اضافہ کر دے گا. لہذا دیر نہیں، پیچھے نہیں رہنا چاہیے، دین سے بیزاری اختیار نہیں کرنا چاہیے، دین سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے. یہی میرے اور آپ کے لیے اس نقطے میں پیغام ہے. تو دوسری بات جس گرمی کے موسم کے حوالے سے وہ یہ ہے، عبادت میں تکلیف ہو، تکلیف سے ہمیں دوری اختیار نہیں کرنا، مزید عبادت کرنا، تاکہ جیسی تکلیف ہوگی ویسے اللہ رب العالمین اجر دے گا. تیسری بات، گرمی کے موسم میں بہت سارے نادان ہیں جو گرمی کے موسم کو ہی برا بھلا کہتے ہیں. یاد رکھو گرمی کوئی بھی موسم ہو، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، چاہے وہ سردی کا موسم ہو، چاہے وہ بارش کا موسم ہو، چاہے وہ پتجھڑ کا موسم ہو، چاہے قحط سالی آ جائے، کوئی بھی موسم اللہ رب العالمین بنا دے، کسی بھی موسم کو گالی دینا یہ درست نہیں ہے، شریعت نے جائز نہیں قرار دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوزینی ابن آدم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم کا لڑکا، یہ آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا، تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتا. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے کہا یسب الدہر، یہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، جبکہ زمانہ میں خود ہوں کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ دن کو جو ہے لے جاتا ہوں، دن کو ختم کرتا ہوں، رات لاتا ہوں، اسی طریقے سے رات کو لے جاتا ہوں، دن لاتا ہوں، اسی طریقے سے ایک موسم کو لے جاتا ہوں، دوسرا جو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کون کرتا ہے؟ موسم کے اندر تبدیلی پیدا کون کرتا ہے؟ یہ دنیا کے حالات کو بدلتا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ خلاصے میں آپ کہیں گے اللہ رب العالمین ہے. تو ظاہر ہے زمانے کو بدلنے والا اللہ رب العالمین. جب ہم زمانے کو گالی دیں گے گویا کہ میں اور آپ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، مجھے جو تکلیف پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچانا، نہ کسی عام مومن کو بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تو وہ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہے، اس سے میں اور آپ کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں یاد دہانی کے طور پر یہ بھی کہنا چاہوں گا، جس سے بہت سارے لوگ اپنی زبان سے کہتے بہت زیادہ گرمی ہے یا مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو اس طرح سے گرمی کی شدت کا اظہار کرنا یعنی بہت زیادہ گرمی کی خبر دینا، کسی کو بتانا یا کسی علاقے میں بہت زیادہ گرمی ہے وہاں کے بارے میں بتلانا، اس طریقے سے اگر کوئی ظاہر کرتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی کوئی گرفت نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں صرف خبر دی جا رہی، اس میں موسم کو برا بھلا نہیں کہا جا رہا، دونوں باتیں الگ ہیں. ایک ڈائریکٹ موسم کو گالی دینا یہ درست نہیں ہے، لیکن صرف گرمی کی خبر دینا یا اپنے بارے میں مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے یا یہ موسم انتہائی شدت کی گرمی کا موسم ہے تو اس طرح سے خبر دینا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ تیسری بات ہوئی. ایک اور آخری بات کہنا چاہوں گا، باتیں بے شمار ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پسینے سے انسان شرابور ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں جب یہی پسینہ اسی بدن کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رکا رہ جائے یہی بدبو کا باعث بن جاتا ہے. ظاہر ہے کہ مومن کی پہچان صفائی ستھرائی سے ہے. ایک مومن کو ہمیشہ صرف گرمی کے موسم میں نہیں، گرمی کے موسم میں تو بطور خاص صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے. گرمی کے علاوہ کوئی بھی موسم ہو ہمیشہ ہر وقت ایک مومن کو پاک صاف رہنا چاہیے، کپڑے بھی صاف ہوں، بدن بھی پاک ہو، جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر بھی پاک صاف ستھرا ہو. یہ مومن کی پہچان ہے. لیکن یہ خوبی غیروں کے اندر پائی جاتی ہے، مومنوں کے اندر نہیں ہے الا ماشاء اللہ. لہٰذا پاکی اور صفائی اختیار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور گرمی کے موسم میں بطور خاص جمعہ کے دن اور جماعت کے ساتھ جب نماز ادا کرنے کے لیے آئیں اس چیز کا بطور خاص خیال رکھیں، چونکہ یہی پسینہ جب سوکھ جاتا ہے اور انسان جب غسل نہیں کرتا تو ایسی صورت میں
मुसल्लियों के लिए, दूसरे भाइयों के लिए बदबू का और तकलीफ का जरिया बन जाता है। तो ऐसी सूरत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फ़इन्नल मलाइकत ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा बनु आदम, कि फरिश्ते उन तमाम चीजों से तकलीफ महसूस करते हैं जिन चीजों से इब्ने आदम यानी एक इंसान तकलीफ महसूस करता। इसीलिए तो नबी ने कहा कि कच्ची प्याज और लहसुन खा करके आपको मस्जिद नहीं आना, जबकि वो हलाल चीज है, लेकिन मस्जिद नहीं आना क्यों? बदबू की वजह से, ताकि दूसरे फरिश्तों को तकलीफ ना हो और मुसल्लियों को तकलीफ ना हो। ये गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है, तो इस चीज का भी खास ख्याल रखें। इसी के साथ इसके साथ एक बात ये भी जोड़ लीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको जिस बात की तालीम दी है, इस मौसम के हवाले से इंसान के अंदर शुक्रगुजारी आना चाहिए। शुक्रगुजारी यानी इंसान शुक्र के कलिमात अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब दही से बच जाएंगे। भाई शुक्रगुजारी की बात क्यों कर रहा हूं? ये गर्मी का मौसम है, इंसान को तेज प्यास लगती है, शिद्दत की प्यास महसूस होती है, इंसान ठंडा पानी तलब करता है। जब ठंडा पानी पिए या नॉर्मल पानी पिए, रब्बुल आलमीन का हमेशा शुक्र अदा करें, इसलिए कि ये बहुत बड़ी नेमत है। पानी की भी कदर होनी चाहिए और जिस नियमत को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस नियमत पर शुक्र भी अदा करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए मुझे और आपको जिस बात की तालीम दी है कि कोई भी नियमत खाओ, इस्तेमाल करो, आप शुक्र अदा करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था, एक दफा आपके घर में फकरो फाका था, आपके घर में खाने पीने की चीज मौजूद नहीं थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत से तड़प रहे, आप अपने घर से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर होती है, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, क्या बात है अबू बकर, तुम्हें किस चीज ने घर से निकाल दिया? उन्होंने कहा कि मुझे भूख ने परेशान कर रखा है, इसीलिए मैं भी घर से बाहर निकला हूं। फिर थोड़ी देर के बाद जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है, वो भी घर से बाहर इसी भूख की शिद्दत की वजह से बाहर निकलते हैं। नीयत ये थी, मकसद ये था कि कोई जो है मेहमान नवाजी करे, कोई कम से कम खाने पीने से मुताल्लिक ही पूछ ले ताकि अपने भूख को मिटा सकूं। बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए बाहर निकले थे। एक अंसारी सहाबी अबुल हैसम बिन तैहान अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर को पढ़ा कि आप यकीनन भूख से परेशान हैं, लिहाजा अब जो आपको जो है ये अंसारी सहाबी घर ले जाते हैं, साहिबैन को यानी जनाब अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को भी ले जाते हैं। उसके बाद फौरन जिस तरीके से मेहमान नवाजी करना चाहिए, बकरा उन्होंने ज़बह किया, ठंडा पानी पेश किया और जो कुछ करना था उन्होंने किया। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाउल फरमा लेने के बाद जनाब अबू बकर से, जनाब उमर से मुखातब होकर के कहते हैं, ये जो नेमतें तुमने इस्तेमाल की है, ये जो ठंडा पानी तुमने पिया है, ये जो तुमने भुना हुआ गोश्त इस्तेमाल किया है, ये वो नेमतें हैं जिन नेमतों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाल का जवाब देने के लिए दुनियावी जिंदगी में तैयारी कर लेना चाहिए। उसकी तैयारी का एक आसान तरीका यह है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे शुक्र अदा करेंगे इन नेमतों का? भाई जब आप पानी पिए तो बिस्मिल्लाह कहें, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आपको जो नेमतें मुयस्सर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कमाल की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल की वजह से, उसकी इनायत और उसकी तौफीक से आपको ये नेमतें हासिल हुई है, मेरा और आपका कमाल नहीं है। मैंने अपनी मेहनत के मुताबिक, आप अपनी सलाहियत के मुताबिक कोई रोजी एक दाना भी नहीं कमा सकते हैं। तो जनाब आली, जब सारे दाने सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना यकीनन मुझ जैसे और आप जैसे कमजोर लोगों की बस की बात नहीं। लेकिन जितना हो सके, जितना बन सके, अपनी जबान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद से तर रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहो। ये चंद तालीमात हैं, इन्हीं चंद तालीमात को जो समेटते हुए अपनी बातों को खत्म करूंगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा, रब्बुल आलमीन तू ही गफूर है, तू ही रहीम है, तू ही सित्तीर है, तू ही गुनाहों को माफ करने वाला है। रब्बुल आलमीन हम सब सियाकार हैं, गुनहगार हैं, हम खताकार हैं। रब्बुल आलमीन तू हम सब के खताओं को माफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन तू हम सब के गुनाहों को दरगुजर फरमा दे। रब्बुल आलमीन तू हम सब की गलतियों को दरगुजर फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमने जो भी अनजाने में खताएं की है, गुनाह हमने जो है अंजाम दिए, रब्बुल आलमीन हमारे हर तरह के गुनाहों को माफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान जो भाई परेशानों की परेशानी को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो भाई मकरूज हैं उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक नसीब फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को आज के इस खुतबे में
کئی کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے بچا لے۔ رب العالمین ہم سبھی کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچا لے۔ رب العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس کا مکین بنا دے۔ رب العالمین جو بھی خواتین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب العالمین جو بے گناہ مسلمان جیل کے سلاخوں میں زندگی کاٹ رہے ہیں، رب العالمین ان تمام مسلمانوں کے نکلنے کی راہیں ہموار فرما دے۔ رب العالمین ان کے نکلنے کا راستہ ہموار فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندگی دے تیری بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین تو ہم سب کو جب بھی بلا ایمان اور جو ہے عقیدے کے ساتھ بلا۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔